بس رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم علی لب الانسان من اسرار القدم وعلمہ من البیان ما لم یعلم والصلاة والسلام علی اول الصبح اللہ العظیم النفقت احدیہ وأول شمشین اشرقت بالسماوات الازلیہ نذیر العوام الانسانیہ وبشیر الخلائق الفانیہ اصل ما فی الوجود ونقطۃ دائرۃ الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سید الکونین جد الحسن والحسین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد لا سیما لا یاسب الدین والایمان باب الامن والامان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر وشجاع الغضنفر وقاسم طوبى وسقر وساقی الحوض الكوثر الذي سمت امه حیدر انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس واهل البيت ويطهرهم تطهيرا. بعد فقد قال الله قرآنه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات پڑھیے محمد. عزیزان گرامی، اس آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری ہے اور تقریباً 8ویں منزل پر ہے. جو کچھ معروضات ہو سکے تھے ایک بار مل جل کے صلوات. اس آیت کے ذیل میں مسلسل گفتگو جاری و ساری رہی. اب 8ویں مرحلے پر ہے اور اختتام کی منزل پر بھی ہے، اس لیے کہ عشرے کے اعتبار سے تقریباً اس کے بعد ایک مجلس اور ہے، اس کے بعد اس امام بارگاہ کا عشرہ تمام ہی ہے. اور جو کچھ معروضات ہو سکے، جو کچھ مولا کی طرف سے عطا ہو چکی، جو ہوئی اور جو محنتیں میں نے کی آپ حضرات کے گوش گزار میں کرتا رہا اور آپ نے بڑی پذیرائی کی، آپ نے بہت توجہ سے سنا. ابھی بھی نتیجے کی شکل میں کچھ معروضات بچے ہوئے ہیں، اگر آپ حضرات توجہ سے سن لیں گے تو عرض کر دوں گا. اور کچھ آپ حضرات کی توجہ اگر مرکوز رہی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو عرض کروں گا ہی. اگر آیا ہوں ممبر پہ سنانے کے لیے تو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، تو میں سنانے کے لیے تو آیا ہی ہوں. مل جل کے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ ساری شے کو فنا ہو جانا، ہر شے کو فنا ہے. ترجمہ اور یہ آیت اتنی بار پڑھی جا چکی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بچوں کو تقریباً یاد ہو گئی ہوگی آیت کہ کل من علیہا فان. ویسے بھی بڑی مشہور و معروف آیت ہے یہ، اور تقریباً بہت زیادہ خاص طور سے فاتحہ کی مجلسوں میں خطبہ اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، ہر شے فنا ہو جائے گی، باقی رہے گا تو بس اللہ کا چہرہ جو بڑی کرامتوں والا ہے، وہ بڑی جلالتوں والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کا چہرہ باقی رہے گا عزیزانے کے، اور ساری شے فنا ہو جائے گی. آپ دیکھیں، تفکر کریں، تدبر کریں، فکر کریں کہ جب یہ یقین محکم ہے کہ ساری شے فنا ہو جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان کو یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا کہ سب فنا ہی ہو جائے گا تو یہ سب دنیا بھر کی مصیبتیں کیوں انسان پالتا ہے نا. اگر یقین ہوتا، بھائی آدمی 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال زندگی گزارتا ہے، جس کی بڑی طویل حیات ہو، اس یقین کے ساتھ
کہ ہم جیتے ہی جائیں گے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے۔ مل جل کے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہ کا یہ اعلان ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، انسان کو یقین ہے کہ فنا ہو جائے گا، دیکھ بھی رہا ہے، تجربے میں بھی ہے، اس کی فکر میں بھی ہے، اس کے علم میں بھی ہے، اس کے ذاتی مشاہدے میں بھی ہے۔ دیکھتا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں آیا تو رہا نہیں، وہ چلا ہی گیا۔ عزیزان گرامی، میری عمر اگر اس وقت 53 یا 54 سال کی ہے تو میں ایک دن جوڑنے لگا تو 119 آدمیوں کو تو مرتے ہوئے ہم نے دیکھا اس بستی سے۔ بڑی بڑی ہستیاں زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے، کوئی بچا نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جانتا ہے سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل و دماغ میں کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے، اس لیے کہ بشری تقاضے بھی ہیں۔ یہ انسان کے کچھ بشری تقاضے ہیں جن تقاضوں پر انسان معصوم تو ہے نہیں۔ جب معصوم نہیں ہے تو غلطی کا امکان کیا ہے؟ غلطی کا یقین ہے کہ وہ غلطی کرے گا ہی کرے گا۔ اگر امکان ہو تب تو کچھ درجہ بلند ہو جائے، امکان نہیں، یقین ہے۔ یقین ہی نہیں، یقین محکم ہے کہ انسان سے گناہ ہونی ہے۔ عزیزان گرامی، تو انسان مکمل نہیں ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ اسے فنا ہو جانا ہے۔ عزیزو، فنا ہو جانا یہ کہہ دینا آسان ہے، اس پر کبھی فکر کریے تو رات کی نیند اڑ جاتی ہے انسان کی۔ معلوم ہو جائے کہ کل مرنا ہے تو پھر رات بھر تو کوئی سوتا نہیں ہے، اور یہ طے ہے کہ مرنا ہے۔ اچھا، یہ بھی پتہ چل جائے کہ کل مرنا ہے تو ایک دن میں بہت کچھ آدمی کر لے، ایک لمحے کا بھروسہ نہیں ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ زندگی اور موت اور حیات کے بیچ کا سفر کتنا لمبا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے سانس لی یہ زندگی ہے اور چھوڑی یہ موت ہے۔ یعنی اتنا قریب کا رشتہ ہے عزیزان گرامی، تو ختم ہو جائے گی ہر شے۔ اللہ کی چار ماشاءاللہ لگ رہا ہے جیسے میں ممبر دیکھیے، اس نے اپنے صحیفوں کو بھی ختم کیا، منسوخ کیا۔ آسمانی کتابیں 4 ہیں نا، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ عزیزان گرامی، نبیوں پر نازل ہوئی یہ کتاب، لیکن منسوخ ہوئی۔ اچھا، کیوں منسوخ ہوئی؟ کیا اس کتاب کے پڑھنے والے نہیں تھے، اس کتاب کے ماننے والے نہیں تھے، اس کتاب کو دل سے لگا کے رکھنے والے نہیں تھے؟ سب کچھ تھا۔ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے یہودی ختم ہو گئے، دنیا سے عیسائی ختم ہو گئے، نہیں، یہ موجود ہیں، لیکن ان کی کتاب کو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ جبکہ میں اگر ڈیٹا دوں تو جو میں نے پڑھا میرے مطالعے میں آیا کہ تورات کے زمانے میں عزیزان گرامی تقریباً 7,500 حافظ تورات تھے، زبور کے زمانے میں تقریباً 6,500 حافظ تھے، انجیل کے زمانے میں 9,500 حافظ تھے۔ عزیزو، اب میں شروع کر رہا ہوں مجلس، اور قرآن کے زمانے میں تو نہ جانے کتنے حافظ ہیں۔ اب دیکھیں، توریت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، زبور کو منسوخ کر دیا، انجیل کو منسوخ کر دیا، باقی صرف قرآن ہے۔ تو اللہ صرف حافظوں پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اگر حافظوں پر بھروسہ کرتا تو توریت کو منسوخ نہیں کرتا، زبور کو منسوخ نہیں کرتا، انجیل کو منسوخ نہیں کرتا۔ قرآن کو باقی جو رکھا اللہ نے تو حافظوں کے بھروسے پر نہیں باقی رکھا، محافظوں کے بھروسے پر باقی رکھا۔ ایک بار مل جل کے جیتی جاگتی صلوات پڑھ لیجیے محمد وآلہ۔ اللہ فضیلت جو ہے وہ عمر دیکھ کے نہیں دیتا۔ عزیزان گرامی، میں شروع کر رہا ہوں، بس بہت زیادہ دیر کی زحمت نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ ممبر پہ آیا ہوں تو کچھ نہ کچھ سناؤں گا ہی، وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے۔ اگر آپ سننے پر راضی ہوں گے تو ضرور سناؤں گا، ورنہ سیدھے سیدھے پڑھ کے اتر جاؤں گا۔ بھائی، یہ میری آخری مجلس ہے اس امام بارگاہ کی، اور موضوع بھی میرا ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ میں نتیجے کے طور پر آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ آخری مرحلہ ہے فضائل کے رخ کا، اگر جاگ کے سن لیا آپ نے تو۔
فضیلت نہیں دیتا. اگر عمر دیکھ کے فضیلت دیتا تو آدم کی عمر لمحوں کی تھی. جا کے سنیے عزیزان گرامی، آدم ایک دن کے بھی نبی نہیں تھے، ایک مہینے کے بھی نبی نہیں تھے. نفخت من روحی، بس روح پھونکی، بس روح پھونکنے اور سجدہ کرنے میں جتنی دیر لگی ہو بس اتنی ہی عمر تھی. اور آدم مسجود انسان نہیں تھے، مسجود ملائک تھے. کون سا عمل آدم نے کر لیا تھا؟ کون سی نماز پڑھ لی تھی آدم نے؟ کون سا دین اللہ کے دین کا کام کر لیا تھا؟ کون سی تبلیغ کر لی تھی آدم نے؟ کہا کہ نہیں. ایک دیکھیں دن کے نہیں، لمحوں میں آدم، لمحوں کے آدم ہیں عزیزان گرامی. لیکن اللہ نے ان کو مسجود ملائک بنا دیا. بنایا نا، یہ قرآن ہے، آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور اسی طرح سے جناب عیسیٰ 3 دن کی عمر ہے عزیزان گرامی، 3 دن کی عمر ہے جناب عیسیٰ کی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. بھائی مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. جاگ لیجئے، 10-15 منٹ کی بات ہے، کوئی بہت لمبی گفتگو نہیں ہے عزیزان گرامی. میں ایک مقدمہ پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے نتیجے پر وجود وجد میں آئے گا. بہت دیر بھی نہیں لگے گی، 5 سے 7 منٹ کا ہے معاملہ. بس آپ بس جاگ کے سن لیجئے اور مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزان گرامی. چونکہ میری طبیعت کچھ اتنی بہتر نہیں ہے. عزیزان گرامی سنیے، تو اللہ فضیلت عمر دیکھ کے نہیں دیتا. اگر عمر دیکھ کے دیتا تو آدم لمحوں کے تھے، انہیں مسجود ملائک بنا دیا. 3 دن کے ہیں. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 عہدے دیے اور عمر 3 دن کی ہے عزیزان گرامی. عالم یہ ہے کہ ماں آغوش میں لیے ہوئے بیٹھی ہے اور جاننے والے آنے کے بعد سوال کیا تھا ماں سے کہ آپ اپنی عصمت کی گواہی دیجئے. مریم جو ہے وہ بالکل سکتے کے عالم میں ہے. جبریل نازل ہوئے، کہا کہ کہیے کہ اس بچے سے یہ خود بچہ گواہی دے گا. اب مریم پریشان ہے کہ یہ 3 دن کا بچہ کیا گواہی دے گا. لیکن جب وہ لوگ سنیے گا 3 دن کا ہے، عیسیٰ 3 دن کے ہیں، عیسیٰ نبی ہیں، عیسیٰ معصوم ہیں. آتانی الکتاب ان کے اوپر کتاب ہے، وجعلنی نبیہ انہیں نبی بنا کے بھیجا گیا. یہ 3 ہی دن کی عمر ہے. اور 3 دن کی عمر میں ان کی قوم والے عیسائیوں نے اس بچے کی گواہی مان لی. بچے کی گواہی مان لی عزیزان گرامی. 3 دن کی عمر ہے. پلٹ کے پھر ماں سے یہ نہیں پوچھا کہ اب آپ اپنی عصمت کی گواہی دیجئے. بچے نے گواہی دے دی اور وہ مان گئے. عزیزو عیسائی تھے لیکن ہوشیار تھے. عیسائی تھے، ہوشیار تھے. کتنی بدقسمت قوم تھی مسلمانوں کی کہ جو 2 نہیں 3 معصوم دربار میں تھے اور ان کی گواہی کو نہ مانا ہے نا. اب دیکھیں موضوع یہ نہیں ہے، موضوع بس یہ ہے کہ کم عمر میں عزیزان گرامی عیسیٰ کے بعد بات بڑھتی چلی گئی تو مولائے کل، دانائے سبل، مولائے متقیان حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک کتاب کی تلاوت کی ہے، بس ایک کتاب، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. ایک کتاب بس پڑھی، ایک کتاب کا علم ان کے اوپر ہے عزیزان گرامی. پر توجہ فرمائیے گا. فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئیں، مولود کعبہ کی ولادت ہوئی اور رسول اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں عزیزان گرامی. اور لینے کے بعد علی کی عمر کل 3 دن کی ہے. 3 دن کی عمر میں علی توریت پڑھو، توریت پڑھا، زبور پڑھو، زبور پڑھا، انجیل پڑھو، انجیل پڑھا. علی قرآن پڑھ دو، قرآن پڑھ دیا. کائنات کا پہلا حافظ ہے علی کہ جو نزول سے پہلے قرآن سنا رہا ہے. صلوات
عزیزان گرامی. تو اللہ عمر دیکھ کے فضیلت نہیں دیتا. اب ذہن اس بات پہ نہیں الجھنا چاہیے. اب میں مختل سے کچھ فضائل کے نکات انشاءاللہ آپ حضرات کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ذہن اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ 6 مہینے کے بچے کو اللہ نے اتنی فضیلت کیوں دے دی. عزیزو، امام حسین کے لشکر میں ایک سے ایک جیالے، ایک سے ایک بہادر، 90 اور 95 سال کے ضعیف سے لے کے 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن جو مقام امام حسین کے قافلے میں علی اصغر کو ملا، عزیزو میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ اتنا شجاع تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے جری تھے، اتنے سمجھدار تھے، مشیت الہی کو اتنا سمجھنے والے تھے کہ وہ مرتبہ اللہ نے دیا انہیں کہ جو اوروں کو نہیں ملا. جنگ 71 نے کی، فتح علی اصغر نے کی. عزیزان گرامی، قرآن کی آیت تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، بس ترجمے سے سن لیجئے گا اور بس نتیجہ اور اس کے بعد مجلس تمام ہے. عزیزان گرامی، اس بچے کی فضیلت دیکھیے کہ اللہ عمر دیکھ کے فضیلت نہیں دیتا. قرآن کریم میں آیت ہے کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ایک ٹیلے پر بارش کی اور اس ٹیلے کو جنت بنا دیا. پھر فوراً دوسری بات نکل کے آتی ہے کہ موسلادھار بارش کے بجائے تو چند پھوہاریں، جو پھوہار ڈال کے بھی میں اس جگہ کو جنت بنا سکتا تھا اور میں جنت بنا دیتا. لیکن عزیزان گرامی، اب پوری دنیا یہ پریشان ہوئی کہ آخر وہ کون سا ٹیلا ہے، جا کے سنیے، کون سا ٹیلا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے بارش کی اور اسے جنت بنایا. اب جو حضرات کربلائے معلیٰ کی زیارت کیے ہوں گے، انہوں نے ذریعہ حسین کی پیشانی پر یہ لکھی ہوئی رسول کی حدیث دیکھی ہوگی کہ کائنات میں یہ وہی ٹیلا ہے جس کو اللہ نے جنت بنایا. اللہ نے جنت بنایا. عزیزان گرامی، یہ رسول کی حدیث ہے اور صدر زری کے اوپر یہ رسول کی حدیث جو ہے وہ عکس ہے، لکھی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، چاندی کے حروف میں لکھی ہوئی حدیث ہے، میں نے خود پڑھا ہے اس کو، اس حدیث کو. تو اب جنت بنایا. اللہ پروردگار، تو کہہ رہا ہے موسلادھار پانی برسا. اب اس کی تشریح جو علماء کرام نے کی، موسلادھار بارش سے مراد شہداؤں کے خون. عظمت سماعت فرمائیے جناب علی اصغر کی. عزیزان گرامی، کہا کہ شہیدوں کے خون کی برسات سے اللہ نے کربلا کو جنت بنایا. پھر اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ نہیں، خون کی فہار سے بھی، یعنی فہار سے بھی میں جنت بنا دیتا جنت. عزیزو، تو خون کی بوچھار تو شہیدوں کا خون سمجھ میں آتا ہے، لیکن علماء تحریر فرماتے ہیں کہ خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ جو خون کی فہار تھی وہ علی اصغر کی تھی، جس کے خون سے اللہ کربلا کو جنت بنا دیتا. عزیزو، اب اللہ فرق بتا رہا ہے، قرآن میں اللہ فرق بتا رہا ہے کہ 71 کے خون کا وزن الگ ہے، علی اصغر کے خون کا وزن الگ ہے. اب آپ دیکھیں کتنا وزنی، ابھی فضائل کے رخ سے ایک دو نکات، کتنا وزنی ہے یہ خون کہ 71 کا خون زمین کربلا پہ گرا، زمین پر گرا، لیکن نہ زمین نے یہ کہا کہ ایک دانہ اگے گا، نہ آسمان سے یہ آواز آئی کہ ایک بوند پانی برسے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. لیکن جب اس بچے کے خون کی بات آئی تو زمین بھی کانپ کے یہ بولی کہ اگر اس بچے کا ناحق خون میری زمین پہ گرا تو عزیزو سارے شہید کا خون ناحق ہوتا ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے میرے جملے پر؟ جو بھی شہید راہ خدا ہے اس کا خون ناحق ہی ہے، لیکن کسی کے خون کے لیے مقتل یہ چیخ کے نہیں پکارا.
فضائل کے رخ سے سنیے، مقتل یہ چیخ کے نہیں پکارا کہ اگر ان کا خون زمین پہ گرا تو ایک قطرہ ایک دانہ زمین کا نہیں اگے گا. اس بچے کے لیے یہ آواز آئی. آسمان کی طرف چاہا تو آسمان چیخا، زمین کی طرف چاہا تو زمین چیخی. میں عزیزو روایت کا عجیب گوشہ پیش کر رہا ہوں. حسین اس بچے کو خون کو ہاتھوں میں لیے ہوئے سوچ رہے تھے کہ فوراً جبریل نازل ہوئے، کہا پر یا حسین خدا چاہتا ہے کہ اس خون کو آپ اللہ کے چہرے پر من لیجئے. ارے میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں، باقی رہے گا بس اللہ کا چہرہ. صلوات پڑھیے محمد والے. کربلا میں حسین سے پہلے 71 شہید ہوئے. عزیزان گرامی، اب آپ فضیلت ملاحظہ فرما لیں. میں نے جملہ کہا تھا کہ اللہ عمر دیکھ کے فضیلت نہیں دیتا، اللہ عمر دیکھ کے فضیلت نہیں دیتا. عزیزان گرامی کہ امام حسین نے 71 بلکہ یوں کہوں 70 لاشیں اٹھائیں. کسی کی نہ قبر کھودی، نہ کسی کو دفن کیا، اور نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھی. لیکن ارباب مقاتل تحریر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، یہ لکھا ہوا ہے عزیزان گرامی، مقتل میں ابھی مخنف تحریر فرماتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ صلوات پڑھ، ایک بار مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. مقتل ابھی مخنف لکھتا ہے مقتل میں کہ جناب علی اصغر کو امام حسین نے دفن بھی کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھی. عزیزان گرامی علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں نماز جنازہ کی شرط یہ ہے کہ جس پر نماز واجب نہیں ہے اس کی نماز جنازہ واجب نہیں ہے. 70 لاشیں امام حسین نے اٹھائیں، صرف اس لاش کے علاوہ ساری لاشوں پر نماز جنازہ واجب تھی، لیکن امام حسین نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی. ارے فضائل سماعت فرمایا عزیز، کسی کی نہیں پڑھی تو اس 6 مہینے کے بچے کی جس پر نماز واجب نہیں، حسین اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور جن پر واجب تھی ان کی نہیں پڑھ رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ اللہ کی سنت ادا کر رہے تھے. کربلا میں حسین بتانا چاہتے تھے کہ جیسے اللہ کسی کو فضیلت عمر دیکھ کے نہیں دیتا، اسی طرح سے حسین کے اوپر یہ شریعت نہیں لاگو ہوتی کہ کس کو کون سی فضیلت دی جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس آپ کو جگانے کے لیے بس ایک واقعہ، چھوٹا سا واقعہ، چاہیے آپ جاگ جائیں. جب تک آپ جاگیں گے نہیں تب تک مصائب آپ کے گوش گزار نہیں ہو پائے گا عزیزان گرامی. اس لیے اگر آپ جاگ کے اس واقعے کو سن لیں، بیعت رضوان کا موقع ہے، مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے. بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، آپ سکون سے سنیے کہ مولا کائنات کی خلافت کا اعلان ہو چکا ہے. بیعت رضوان کے نام سے یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے کہ مولا کائنات کو جب تخت پر بٹھانے کی بات آئی تو مولا نے کہا کہ میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میرے لیے جو ہے دربار میں ممبر لے آیا جائے. عزیزان گرامی ممبر کا وارث جو ہے وہ تخت کی طرف تاکتا بھی نہیں. مجھے ممبر لے آیا جائے. اب دربار میں ممبر لے آیا گیا. کون سے ممبر؟ رسول کا ممبر. عزیزو چوتھا زینہ جو ہوتا ہے وہ رسول کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد کے 3 زینے ہوتے ہیں. پہلے پر پہلا بیٹھتا، دوسرے پر دوسرا بیٹھتا، تیسرے پر تیسرا بیٹھتا. یہ پریشان تھے کہ اب علی کہاں بیٹھیں گے. اب مولا کائنات سر پہ امامہ، دوش، ہاتھ میں عصا، ایک مرتبہ ولایت بہاب چلے. اب دیکھنے والوں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنی شروع کی. پہلے کی اوقات پہ قدم رکھا، دل اس کا ٹوٹا. دوسرے پر
پیر رکھا اور وہ سوچا کہ اب تو یہ تو مجھ سے بھی اوپر گئے. سنیے گا, تیسرے پہ قدم رکھا. اب سب سوچ رہے تھے کہ اسی پہ بیٹھ جائیں. کہا نہیں, وہاں جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. ارے انہیں کون بتائے, جب جا کے نصف نور ملا نصف نور سے, ارے یہ ایک نور کے دو حصے ہیں. آج ہی تو لگا کہ دونوں نور اکٹھا ہو گئے. لکھنے والے نے لکھا کہ منبر پر بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ علی نہیں رسول بیٹھے ہوئے ہیں. دہلوی لکھتا ہے کہ بڑا عالمیہ تھا ملت مسلمہ کا کہ علی کی فضیلت کو لکڑی کے بنے ہوئے منبر سے آنکنا چاہ رہے تھے. ارے یہ علی تو وہ علی ہے کہ جو لکڑیوں کے منبر کی کیا حیثیت ہے, یہ تو دوش رسول پہ بھی سوار ہو جاتے تھے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, صرف اور صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. عزیزان گرامی, اور انسان کا کردار اس کی نسلوں میں باقی رہ جاتا ہے کہ وہ کیسی زندگی گزار کے گیا ہے. بس چند لمحات اور مجلس تمام. مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ دیکھو زندگی ایسی جیو. میرے جوان بچوں, میرے دوستو, اسے اپنے لوح دل پر لکھ لو. زندگی کے ہر لمحے میں کام آنے والی چیز ہے یہ. ایسی زندگی جیو کہ جب جیو تو تم سے لوگ ملنے کے لیے اشتیاق رکھیں, اور جب تم چلے جاؤ تو تمہارے جانے کا افسوس کریں. ایک انسان کو کم سے کم ایسی زندگی جینا چاہیے. بس عزیزان گرامی, سب فنا ہو جائے گا, باقی صرف اللہ کا چہرہ رہے گا, اور وہ ذاتیں باقی رہ جائیں گی جو اللہ کے چہرے سے جڑی ہوئی ہیں. اپنی ذات کو وہاں تک پہنچایا ہے, اپنی تاریخ کو ان سے ملایا ہے, اپنے عمل کو ان سے ملایا ہے. تو کائنات تو ختم ہو سکتی ہے لیکن ان کی یادیں ختم نہیں ہو سکتی, وہ باقی رہیں گی, اس لیے کہ ان کی ذاتیں ان سے جڑ گئی ہیں. عزیزان گرامی, اب مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ علم, تابوت, تعزیہ یہ کیوں نکالتے ہیں, کیوں نکالتے ہیں آپ؟ اس سے کیا حسین کو کچھ مل جائے گا؟ عزیزان گرامی, اسی علاقے کے ایک CEO کا سوال تھا. اس نے جو ہے تھانے کے اندر کہا کہ ارے حسین کو کیا ماتم کرنے سے, تعزیہ اٹھانے سے, نظر کرنے سے, فاتحہ کرنے سے کچھ مل جائے گا؟ تو اس کا جواب میں ممبر سے دے کے بس مجلس ختم کر رہا ہوں. یہ سوال بچوں سے کہیں بھی کیا جا سکتا ہے. کیا ماتم حسین تک جائے گا؟ کیا رونا حسین تک جائے گا؟ کیا فاتحہ حسین تک جائے گی؟ کیا نظر حسین تک جائے گی؟ اس نے کہا کہ تب کیا جائے گا حسین تک؟ کہا قرآن پڑھو اور حسین کو بخشو. ارے اس احمق پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے. عزیزان گرامی, قرآن اس کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ جو, بس جملہ سنیے, کہ جو مرنے کے بعد قرآن نہ پڑھ سکے, وہ اگر جسم سر سے جدا ہو جائے اور نوک سینہ پہ قرآن کی تلاوت کرے, وہ محتاج قرآن نہیں ہے. نماز سجدہ اس کے لیے کیا جاتا ہے, نماز اس کے لیے پڑھ کے بخشی جاتی ہے. عزیزو, کہ جس کو نماز کی ضرورت ہو, اب میں وجد میں آنے والا جملہ کہوں, ارے حسین وہ ہے کہ جس کی ایک نہیں نے 1,24,000 انبیاءوں کے صحیفوں کو اور ان کی سوانح حیات کو بچا لیا, اور لہو میں ڈوبے ہوئے ایک سجدے نے خدا کے وجود کو بچا دیا.
بس عزیزو، راوی بیان کرتا ہے کہ عید کا دن ہے، مدینہ ہے، اور اس مدینے میں مولا عباس ایک بازار سے گزر رہے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے 2 بندے خریدے اور 2 بندے خرید کے لے آئے، اور لے آنے کے بعد اپنی بھتیجی سکینہ کو اپنے زانوں پہ بٹھلایا اور اپنے ہاتھوں سے 2 بندے عباس نے پہنا دیے، 2 بندے عباس نے پہنا دیے۔ اب جب حسین نے اس منظر کو دیکھا تو حسین رونے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام حسین نے کہا وقت بتا دے گا کہ میں کیوں رو رہا ہوں۔ عزیزو، وہ دن آیا کہ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو حمید خود کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بچی دور مختل میں بھٹک رہی تھی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ غور سے سن لیجئے گا مسائل، اس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی تھی، اس آگ کی روشنی میں اس کے 2 بندے چمک رہے تھے کہ ناگہاں شمر اس بچی کے قریب پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے سکینہ کے بندے دیکھے تو اپنے ہاتھ کو بڑھایا۔ سکینہ نے کہا کہ اے ظالم ٹھہر جا، تجھے بندے چاہیے نا، میں اتار کے دیے دیتی ہوں۔ اب بچی اتارنے لگی، اتار نہیں پا رہی تھی۔ عزیزو، اس ظالم نے 2 بندوں کو پکڑ کے کھینچا، لبیں پھٹ گئی۔ جب لبیں پھٹ گئی تو وہ بچی تڑپتی ہوئی فرات کی طرف گئی۔ حمید کہتا ہے کہ میں پیچھے گیا کہ یہ بچی فرات پہ جا کے کیا کرتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرات پہ جا کے بچی اپنے چچا کی لاش سے لپٹ گئی، اور لپٹ کے ایک جملہ کہا چچا جب اتارنے نہیں آتے تھے تو پہنایا کیوں؟ چچا جب اتارنے نہیں آتے تھے تو پہنایا کیوں؟ بس مصائب کا آخری فقرہ۔ عزیزو، آج کی یہ تاریخ جناب قاسم کی شہادت سے منسوب ہے۔ مہدی برآمد ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، دوسری مجلس میں تفصیل سے مسائل سنیے گا۔ میں پہلی مجلس میں بس ایک لمحہ آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں۔ عزیزو، قاسم کا ماتم وہ ماتم ہوا خیمہ گاہ میں کہ آہو بکا کا عالم، گریے کا عالم۔ عزیزو، لیکن جب 11 ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ قاسم کا قد اتنا کم تھا، دیکھیے جب مصائب کی مجلسیں، شہادت کی مجلسیں ہوں تو کچھ مصائب پڑھنے ضروری ہوتے ہیں عزیزان گرامی، اس لیے کہ تاریخ ایک بار سال میں آتی ہے کہ جناب قاسم کا قد اتنا کم تھا کہ پاؤں رکاب میں نہیں آتے تھے۔ پاؤں، میری طرف دیکھ کے مصائب سنیے، پاؤں رکاب میں نہیں آتے تھے۔ یہ 13 برس کا بچہ اتنا حسین تھا، اتنا نازنین تھا کہ یہ جملے پڑھے جا چکے کہ جو ظالم کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو وہ اپنی ماں کی نظر میں کیا ہوگا، وہ حسین کی نظر میں کیا ہوگا۔ عزیزو، اب جب جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے تو ماہرین نفسیات لکھتے ہیں کہ اگر کسی کو زندگی میں پامال کر دیا جائے تو اس کا لاشا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ارے جس بچے کا قد رکاب میں نہیں آتا تھا، جب چٹائی میں لپیٹ کے حسین چلے ہیں تو سر ایک طرف قد کھینچ رہا، پاؤں دوسری طرف قد کھینچ رہا۔ بالآخر حسین نے ایک گٹھری بنائی اور گٹھری کو لا کے خیمہ گاہ میں رکھ دیا۔ ام فروہ بس یہی پوچھتی تھی، آقا میرا قاسم کہاں ہے؟ 11ویں محرم کو آخری مصائب، 11ویں محرم کو سب بیبیاں اپنے اپنے وارثوں کی قبروں پر گر گر کے وہ ماتم کیا۔ جناب زینب گھوڑے کی اونٹ کی پشت سے خاک پر گری، بھیا حسین کا ماتم کیا۔ ام فروہ کا ماتم وہ تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ سنیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے۔ عزیزو، لکھا ہے کہ ام فروہ مقتل میں بکھری ہوئی قاسم کی لاش کو تلاش کر رہی تھیں۔ 2 مائیں مقتل میں بہت دوڑی ہیں، ایک ماں قاسم کی، دوسری ماں حسین کی، دوسری ماں حسین کی۔ قاسم کی ماں کا یہ عالم تھا کہ ایک ٹکڑے پہ جا کے آواز دیتی تھی، قاسم کہاں ہو؟ مقتل سے دوسرے ٹکڑے کی آواز آتی تھی، اماں میں یہاں ہوں۔ اور حسین کی ماں کا تو یہ عالم تھا کہ 9 فرسخ کے فاصلے پر
ماں کبھی ادھر دوڑتی ہے میرے لال، کبھی ادھر دوڑتی ہے میرے لال، لیکن ہائے